کیا آپ کی دعائیں صرف ایک فہرست بن کر رہ گئی ہیں؟ مانگتے تو بہت کچھ ہیں، مگر کیا دعا کے بعد وہ اطمینان ملتا ہے جو ایک مومن کا خاصہ ہے؟ تو رک جائیں اور دعا کا نبوی طریقہ سمجھیں۔ آپ کا رب آپ کے دل کی دھڑکنوں سے بھی قریب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان من، دعا دراصل اللہ تعالی سے وہ نجی گفتگو ہے جو ہماری روح کے زخموں کو بھر دیتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعا آپ کو ذہنی سکون، انر ٹرینکویلٹی عطا کرے، تو اسے ان 3 مراحل میں ترتیب دیں۔ پہلا اصول، حمد اور شکر سے آغاز کریں۔ اپنی پریشانی بتانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کریں اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ جب آپ شکر گزاری کے ساتھ دعا شروع کرتے ہیں تو آپ کا دل مثبت ہو جاتا ہے اور خوف خود بخود کم ہونے لگتا ہے۔ شکر ہی وہ چابی ہے جو رحمت کے دروازے کھولتی ہے۔ دوسرا اصول، دل کی گہرائی سے اعتراف کریں۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں اور اپنی کمزوریوں کو مان لیں۔ جب آپ کہتے ہیں کہ اے اللہ، میں عاجز ہوں اور تو ہی طاقتور ہے، تو آپ کی انا ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ عاجزی آپ کے سینے سے اس بوجھ کو ہٹا دیتی ہے جو اسٹریس اور انزائٹی کی صورت میں آپ کو تھکائے رکھتا ہے۔ توبہ میں ہی اصل شفا ہے۔ تیسرا اصول، مکمل توکل اور سپردگی۔ اپنی تمام الجھنیں اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دیں اور پھر نتیجہ اس پر چھوڑ دیں۔ دعا کا اصل سکون اس یقین میں ہے کہ میرا رب میرے لیے بہترین فیصلہ کرے گا۔ جب آپ اپنی فکریں اللہ تعالیٰ کو دے دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ سکون دے دیتا ہے جو دنیا کی کوئی چیز نہیں دے سکتی۔ یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ سے کی گئی خاموش گفتگو کبھی خالی نہیں جاتی۔ وہ آپ کی خاموشی کو بھی سنتا ہے اور آپ کے آنسوؤں کو بھی جانتا ہے۔ اپنی دعاؤں کو بامقصد بنائیں، آپ کا دل خود بخود سکون قلب کا گہوارہ بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہمیں اپنا قرب نصیب کرے۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔